اور اب خبر جھارکھنڈ سے۔ آئندہ پارلیمانی انتخابات کے پیش نظر جھارکھنڈ میں سیاسی سرگرمیوں کی شروعات ہو گئی ہے۔ اس تعلق سے مختلف سیاسی پارٹیاں عظیم اتحاد بنانے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ وہیں مسلم اقلیت کے ذریعے آبادی کے تناسب سے مسلم امیدواروں کو ٹکٹ فراہم کرنے کا مطالبہ بھی تیز ہو گیا ہے۔ ایک رپورٹ۔ عام انتخابات کے پیش نظر جھارکھنڈ میں عظیم اتحاد بنانے کے تعلق سے سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ 14 پارلیمانی سیٹوں کے لیے کانگریس، جے ایم ایم، جے وی ایم اور آر جے ڈی کے درمیان سیٹ شیئرنگ کے تعلق سے حتمی فیصلہ لیا جانا ہے۔ ایسے میں مسلم اقلیت کی جانب سے مسلم امیدوار کو بھی ٹکٹ فراہمی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جمشید پور یا پھر ہزاری باغ جو بھی ایک سیٹ ہو، اس میں سے جنرل سیٹ میں سے ایک سیٹ مسلمانوں کو ملنا چاہیے، جس سے کہ مسلمانوں کا بھی ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ میں ہو سکے، کیونکہ ہماری بات اٹھانے والا جو ہے پارلیمنٹ میں کوئی ہونا چاہیے، تبھی تو ہم اپنے حق کی بات کر سکیں گے۔ دانشور، علماء اکرام اور سماجی کارکنان کا الزام ہے کہ موجودہ بی جے پی حکومت کے ذریعے ترقی کے ممکنہ اقدامات نہیں کیے گئے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ پارلیمنٹ اور اسمبلی میں مسلم نمائندگی کے فقدان کے باعث ریاست کے مسلم اقلیت کے مسائل کے حل کا امکان روشن نہیں ہو پا رہا ہے۔ جہاں تک سیکولر بولنے والی طاقتوں کا سوال ہے، جو خود کو سیکولر کہتی ہیں، تو پہلے بھی ان میں مسلمانوں کو حصہ داری برائے نام ہی سے ہی ملتی رہی ہے۔ تو چاہے وہ لوک سبھا کا چناؤ ہو یا اسمبلی کا چناؤ ہو، دونوں میں ان کو مناسب حصہ داری ملنی چاہیے تاکہ ان کے جو اپنے مسائل ہیں اس کو بھی حل۔ واضح ہے کہ ریاست میں مسلم اقلیت کی آبادی 14% سے زائد ہے۔ کئی پارلیمانی اور اسمبلی حلقوں میں مسلم ووٹر فیصلہ کن رول ادا کرتے ہیں۔ باوجود اس کے ان کی نمائندگی پارلیمنٹ میں 0 جبکہ اسمبلی میں صرف 2 ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے رانچی سے نوشاد عالم کی رپورٹ۔ اور اب سیدھے رخ کرتے ہیں اپنے نمائندے نوشاد کا، جو رانچی سے ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں۔ نوشاد، یہ پہل کو جو ہے، اس پہل کو کس طرح سے دیکھا جائے؟ کہنے سننے میں یہ پہل ایک خوشائند معلوم پڑتا ہے، لیکن کیا اس کے لیے واقعی کوئی ٹھوس قدم بھی اٹھایا جا رہا ہے؟ جی بالکل وصال، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ریاست کی تشکیل کے بعد سے جو یہاں پہ محسوس کی جا رہی ہے، جو سب سے بڑی کمی جو ہے اقلیت کی، وہ یہاں پہ سیاسی بحران ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں پہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ہے نا حل نہیں ہو پا رہے ہیں، اور اس کے مطالبات بھی ہوتے رہے ہیں کہ یہ جو ہے پہلے بھی جس طرح سے وہ نمائندگی ملی ہے، اس میں اور بھی پچھلے انتخابات میں دیکھا جائے تو وہ کافی کمی آ گئی۔ یعنی پہلے جو 4 جو اسمبلی میں تھے، وہ ارکان اسمبلی مسلم، وہ اب 2 پہ آ گئے، اور دوسرے جو پارلیمنٹ میں ایک ہمارا جو ہے یہاں پہ نمائندہ تھا بھی، تو وہ اس بار جو ہے نا وہ پچھلے انتخابات میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو اس وجہ سے ابھی جو محسوس کی جا رہی ہے کہ پچھلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے جو انتخابات میں پائیدار حکومت کی وجہ سے کے لیے جو ہے مسلم اقلیت نے بھی کافی کوششیں کی، اور ایک جو ہے مستحکم حکومت کے قیام کے لیے انہوں نے بھی کافی ووٹ دیا، اور جو موجودہ حکومت ہے اس میں وہ ان کی جو بھی مطالبات ہیں، جو بھی مسائل ہیں، وہ حل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو ایسے میں وہ یہ ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ اب جب تک ان کی جو نمائندگی جو ہے پارلیمنٹ میں اور اسمبلی میں نہیں ہوں گی، کن تنظیموں کی طرف سے یہ پہل کی گئی ہے؟ کون کون لوگ شامل ہیں؟ کیا یہ مینس جیسے ایک محاورہ ہے کہ برسات آتی ہے تو پھر کچھ چیزیں ایسی نظر آنے لگتی ہیں، کیا یہ سیاسی برسات کا نتیجہ ہے، سیاسی موسم کا نتیجہ ہے، یا واقعی میں نے پھر سے سوال کو دوہراؤں، یہ ٹھوس نتیجہ ہے، ٹھوس پہل ہے؟ کون کون تنظیمیں شامل ہیں اس میں؟ دیکھیے، جھارکھنڈ متحدہ محاذ جو پچھلے انتخابات میں بھی جو ہے وہ وجود میں آئی تھی، اور اس کے تحت جو ہے نا کچھ فیصلے لیے گئے تھے، اور اسی طرح کی ضرورت یہاں بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ لیکن ابھی چونکہ جو ہمنوا جو جماعتیں ہیں، سیکولر جو پارٹیاں ہیں، ان کے درمیان جو ہے نا ابھی پوری طرح سے حتمی جو فیصلہ نہیں لیا گیا ہے، اور سیٹوں کے مطلب شیئرنگ پہ بھی جو ہے نا پوری بات جو ہے نا فائنل نہیں ہو پائی ہے، کیونکہ ابھی جو درگا پوجا کا موقع ہے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ سیاسی سرگرمی تھوڑی دھیمی ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ اس میں تیزی آ جائے گی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اس پہ حتمی فیصلہ ان سیاسی پارٹیوں کے ذریعے اگر وہ لیا جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا مسلم تنظیمیں بھی اپنے جو مطالبات ہیں، جو متحدہ محاذ جو ہے نا یہاں پہ جو تشکیل
पाएगी। जो दानिशवरान हैं, उलमा इकराम हैं और जो दूसरे जो समाजी कारकुनान हैं जो इस ताल्लुक से काफी सरगर्म रहे हैं, और तो वो मुत्तहदा महाज बना करके यहाँ पे जो है वो मुतालबात को अपने उनके सामने रख सकते हैं कि हमारे भी जो नुमाइंदे हैं, जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं, उनको जिन माकूल तादाद में टिकट दिया जाए, और सिर्फ टिकट ही नहीं बल्कि वो उनको इनकी जीत को भी यकीनी बनाया जाए। तो ये अगर वो कामयाब हो जाते हैं, मतलब इनका ये मुतालबा अजीम इत्तेहाद से होगा या अलग अलग पार्टियों से होगा? नहीं, ये तो अजीम इत्तेहाद से अभी जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो वो अजीम इत्तेहाद के साथ ही जो है ना वो बातों को रखेंगे। जब वो इत्तेहाद वो जो कायम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें मुस्लिम जो मुत्तहदा महाज हैं वो भी जो है अपने मुतालबात को रख करके वो वाजे करेंगे कि भाई हमारे जो मुस्लिम वोटर जिन इलाकों में फैसला कुन जो है रोल अदा करते हैं, वहां से हमारे मुस्लिम उम्मीदवार को माकूल तादाद में जो है वो टिकट दिया जाए और उनकी जीत को यकीनी बनाया जाए। जी, शुक्रिया आपको नौशाद इस जानकारी के लिए। तो राज़िन, ये 3 वो अहम खबरें थी जिस पर हमने आज का शुमारा रखा था, और इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।